بہت اچھا ایک دکھانے تمہیں جگر کی چوٹ، برسوں کھائی ہے در بدر کی چوٹ، لوٹ کے آ گئے مدینے سے لے کے سینے میں عمر بھر کی چوٹ۔ بغداد شریف میں عالم صاحب نے تقریر کی، بیوی کے پاس گئے، کہا تقریر کیسی لگی؟ بیوی نے کہا تقریر تو بہت اچھی تھی لیکن آپ کی تقریر میں ایک عیب ہے۔ عالم صاحب نے کہا وہ کیا؟ بیوی نے کہا آپ ایک نکتے کو بار بار کیوں بیان کرتے ہیں؟ عالم صاحب نے کہا اس لیے تاکہ ناز سمجھ جائیں۔ بیوی نے کہا مشکل یہ ہے جب تک ناز سمجھتے ہیں سمجھدار چلے جاتے ہیں۔ بہت اچھے انداز میں ڈاکٹر علی احمد شاہجہان پوری واقعی گنگنا رہے تھے اور دل بھی لگ رہا تھا۔ بہت ہی عظیم خطیب خطاب کرنے کے لیے بہت جلد میں میرے رسول پر آنے والے ہیں۔ خطیب ہندوستان فصیح اللسان حضرت علامہ قاری شکیل صاحب قبلہ جن کا تعلق امروہہ کی سرزمین سے ہے۔ آپ بہت سکون کے ساتھ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ۔ حضرت بہلول دانا قبرستان میں رہا کرتے تھے۔ بادشاہ ہارون رشید کا گزر ہوتا ہے، کہتا حضرت کیا قبرستان میں رہتے ہیں؟ چلو شہر چلتے ہیں، خوبصورت گلیاں نظارے دکھاتا ہوں۔ حضرت بہلول دانا فرماتے ہیں بادشاہ میں کیا شہر جا کر کروں گا، شہر کے لوگ تو خود یہیں آ رہے ہیں اور ایسے آتے ہیں جو آتا ہے واپس ہی نہیں جاتا ہے۔ طالب صبح طرم میرے ہیں، جس کو میری ہے طلب میرے ہے، سب یہ کہتے ہیں ہماری ہے زمین اور زمین کہتی ہے سب میرے ہیں۔ سب یہ کہتے ہیں ہماری ہے زمین اور زمین کہتی ہے سب میرے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے حوالے سے ایک شعر میں پڑھتا ہوں اور بدھائک جی کے صاحبزادے سرفراز صاحب اور چیئرمین صاحب اور میرے بھائی قاری عبدالحمید صاحب ماشاءاللہ اور حضرت مولانا عاصم القادری صاحب بڑی محنتیں کرتے ہیں یہاں مدرسے میں۔ ان کے حوالے سے ایک شعر میں پڑھتا ہوں کہ ذرا اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بول دیں یا رسول اللہ، قدم قدم پہ ستم ہم پہ ڈھائے جاتے ہیں۔ فقیر بھائی قدم قدم پہ ستم ہم پہ ڈھائے جاتے ہیں، تیرا کرم ہے جو ہم مسکرائے جاتے ہیں۔ قدم قدم پہ ستم ہم پہ ڈھائے جاتے ہیں، تیرا کرم ہے جو ہم مسکرائے جاتے ہیں۔ بنائے رکھتے ہیں ہم اپنے دل کو آئینہ، اسی لیے ہمیں پتھر دکھائے جاتے ہیں۔ بنائے رکھتے ہیں ہم اپنے دل کو آئینہ، ہر وقت یہ حاسد کی نگاہوں میں رہی ہے، منظر ہے وہی سامنے دشمن بھی وہی ہے۔ اردو کو مٹا دیں گے ہم ایک روز جہاں سے، یہ بات بھی کمبخت نے اردو میں کہی۔ اردو کو مٹا دیں گے ہم ایک جہاں سے، یہ بات بھی کمبخت نے اردو میں کہی ہے، ہر وقت یہ حاسد کی نگاہوں میں رہی ہے۔ میں تمام تر کمیٹی والوں کی طرف سے جو پرشاسن کے لوگ ہیں ان کو دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ وہ حضرات یہاں بیٹھے ہیں اور یہ چیئرمین صاحب، سرفراز صاحب، یہ تمام تر اور میرے بھائی ارشد صاحب، یہ تمام کمیٹی کے لوگ جو پرشاسن کے ہمارے لوگ ہیں ماشاءاللہ، اور اللہ ہم سب کو جتنے بھی یہاں ہیں سب کو صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سارے لوگ بولے سبحان اللہ آمین۔ بہت اچھا ایک شعر پڑھ کر بس میں بھائی راشد رضا مرکزی، ایسا لہجہ ہے پورا دن کل انہوں نے سفر کیا، پوری رات سفر کی اور پھر آج پورا دن سفر کیا ہے اور سفر بھی ایسا کیا ہے کہ گاڑی خود چلائی ہے، پورا دن اور پوری رات اور آج پورا دن۔ ایسے ماحول میں انسان آتے آتے بھی بھول جاتا ہے کہ میں آیا کیوں ہوں، وہ اپنا مقصد ہی بھول جاتا ہے نہیں، لیکن آپ کی محبتیں شامل نہیں تو انشاءاللہ اپنی مکمل طریقے سے کامیاب پچ پر اترتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بس ایک شعر میں پڑھتا ہوں، آپ کی اجازت ہو تو بول دیں ذرا سبحان اللہ، اور اونچی آواز میں بولیں سبحان اللہ۔ پہلے دو بوند مدینے کی ملا لیتے ہیں، پھر یہیں بیٹھ کے پینے کا مزہ لیتے ہیں۔ اتنی دولت بھی نہیں تیرے خزانے میں یزید، جتنی شبیر کے دیوانے لٹا دیتے ہیں۔ اتنی دولت بھی نہیں تیرے خزانے میں یزید، جتنی شبیر کے دیوانے لٹا دیتے ہیں۔ گھر میں جو پرچم عباس سجا دیتے ہیں، خلد سے جعفر تیار دعا دیتے ہیں۔ جتنی دولت یہ کماتے ہیں زمانے والے، اتنے پیسوں کی اگربتی جلا دیتے ہیں۔ جتنی دولت یہ کماتے ہیں زمانے والے، اتنے پیسوں کی عابد کھڑے ہیں حیدر کرار کی طرح، ظالم پڑا ہے تخت پہ بیمار کی طرح۔ عابد کھڑے ہیں حیدر کرار کی طرح، ظالم پڑا ہے تخت پہ بیمار کی طرح۔ زینب علی کے لہجے میں کرتی ہے گفتگو، خطبے کا حرف حرف ہے تلوار کی طرح۔ زینب علی کے لہجے میں کرتی ہے گفتگو، تیزی کے ساتھ آخری مصرع مولانا وسیم صاحب کے ظلم کی شاخ پہ احساس کو چلنے نہ دیا۔ شعر دیکھیں آپ حضرات،
ظلم کی شاخ پہ احساس کو چلنے نہ دیا، صبر نے رنگ بھی چہرے کا بدلنے نہ دیا۔ ظلم کی شاخ پہ احساس کو چلنے نہ دیا، صبر نے رنگ بھی چہرے کا بدلنے نہ دیا، اور آنکھیاں اس کے تبسم پہ فدا ہے جس نے گھر میں ظالم کے دیا ایک بھی جلنے نہ دیا۔ آنکھیاں اس کے تبسم پہ فدا ہے جس نے گھر میں ظالم کے دیا ایک بھی جلنے نہ دیا، اور یوں کیا شام کے سورج کو اندھیروں میں غروب، پھر کسی سمت سے زینب نے نکلنے نہ دیا۔ یوں کیا شام کے سورج کو اندھیروں میں غروب۔ آخری مصرع سن لیں، یہ شعر میں اپنے لیے پڑھتا ہوں، جب تنہا ہوتا ہوں تو تنہائیوں کو انجمن میں تبدیل کرنے کے لیے پڑھتا ہوں۔ آج بھی میں سوچ رہا ہوں تنہائی پڑھ رہا ہوں، تنہائی پڑھ رہا ہوں، دو چار لوگ شامل ہو جائیں تو اچھی بات ہے، ورنہ آپ ہیں، یہی بہت بڑی خوشی ہے کہ آپ محبت کے ساتھ یہاں ہیں۔ اللہ آپ کے یہاں ہونے کو، بیٹھنے کو قبول فرما لے۔ آخری مصرع سن لیں کہ ظلم کی شاخ پہ احساس کو چلنے نہ دیا، صبر نے رنگ بھی چہرے کا بدلنے نہ دیا، یوں کیا شام کے سورج کو اندھیروں میں غروب، پھر کسی سمت سے زینب نے نکلنے نہ دیا۔ آنکھیاں اس کے تبسم پہ فدا ہے جس نے گھر میں ظالم کے دیا ایک بھی جلنے نہ دیا۔ آنکھیاں اس کے تبسم پہ فدا ہے جس نے، شعر ایسا ہے سمجھ گئے تو آپ کا دل یہی تڑپتا ہوا نظر آئے گا۔ آندھیاں اس کے تبسم پہ فدا ہے جس نے گھر میں ظالم کے دیا ایک بھی جلنے نہ دیا، اور سامنے اس کے یہ تلواریں بھلا کیا کرتی، سامنے اس کے یہ تلواریں بھلا کیا کرتی، جس نے بیعت کو دبے پاؤں بھی چلنے نہ دیا۔ آندھیاں اس کے یہ سامنے اس کے یہ تلواریں بھلا کیا کرتی، سامنے اس کے یہ تلواریں بھلا کیا کرتی، جس نے بیعت کو دبے پاؤں بھی چلنے نہ دیا۔ اب آئیے حضرات، میں بڑے ادب کے ساتھ، ایک ایسا لہجہ یہاں موجود ہے یقیناً جو پہلی مرتبہ آیا ہے، لیکن بھائی راشد رضا مرکزی جہاں پہلی مرتبہ جاتے ہیں وہاں کے لوگ یہی کہتے ہیں کہ جب تک ملے نہ تھے تو کوئی آرزو نہ تھی، دیکھا تجھے تو تیرے طلبگار ہو گئے۔ جب تک ملے نہ تھے تو کوئی آرزو نہ تھی، دیکھا تجھے تو تیرے طلبگار ہو گئے۔ وہ لہجہ ہے کہ جس کے گلے کی ہلکی خراش بھی ہمیں شہنائی کی دھن سے بہتر لگے۔ شہنشاہ ترنم بلبل باغ مدینہ بھائی راشد رضا مرکزی، بہت زیادہ ان کا جسم تھکا ہوا ہے، آپ اگر بولتے رہیں گے تو انشاءاللہ ان کے تھکے ہوئے جراثیم ختم ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ پورا مجمع ذرا اپنے ہاتھوں کو فضا میں لہرا کے نعرے کا جواب دے دیں، نعرہ تکبیر۔ سارے لوگ دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہرائیں اور بلند آواز سے جواب دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان غوث اعظم، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلی حضرت، سر زمین پالی، نعرہ تکبیر۔ بس اس خیال کے ساتھ کہ وہ غزل ہے کہ جہاں سب چلتا ہے، وہ غزل ہے کہ جہاں سب چلتا ہے، یہ میاں نعت ہے اور اس میں ادب چلتا ہے۔ وہ غزل ہے کہ جہاں سب چلتا ہے، یہ میاں نعت ہے اور اس میں ادب چلتا ہے۔ یہ مدینہ ہے، اسے مصر کا بازار نہ جان کہ یہاں حسن نہیں حسن طلب چلتا ہے۔